والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کے سلسلے کا ایک مزید پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر پیش کیا جا رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کی آج انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ کل کے پروگرام میں ہم نے ایک یہ آیت عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو سستے داموں مت بیچو۔ یہ اگرچہ یہود کے بارے میں کلام تھا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توریت میں موجود وہ آیات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کو چھپایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے صرف دنیاوی نذرانوں اور دنیاوی تحائف کے پیش نظر اخروی انعامات کو فراموش کر دیا تھا۔ تو یہ گویا کہ آیات کو سستے داموں بیچنا ہوا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرنا۔ اس سے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اجرت لینا ناجائز ہے، کیونکہ یہ اس پہ اگر ہم کلام الہی پر اجرت لیں گے تو یہ بھی ناجائز ہوگی۔ لیکن یہ علماء متاخرین کا قول ہے۔ اس دور میں چونکہ علماء اسلام کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یا خلفاء کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے باقاعدہ وظائف مقرر ہوا کرتے تھے، چاہے وہ کوئی کام کریں نہ کریں، ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے ان کے لیے انعامات مخصوص ہوتے تھے۔ تو اس لیے اس زمانے میں علماء متاخرین نے یہی فتویٰ دیا کہ اب اگر کوئی ان وظائف کے باوجود پھر تعلیم قرآن پر اجرت لے گا تو اس آیت کے تحت داخل ہوگا۔ لیکن علماء متقدمین نے بعد میں آنے والے متاخرین نے یعنی بعد میں آنے والے علماء نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ وظائف کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اور اب اگر قرآن پڑھانے والے، مسجد میں امامت کرنے والے، اذان دینے والے مؤذنین، اسی طرح اساتذہ جو درس وغیرہ دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں باقاعدہ مقرر نہ کی جائیں اور ان کے تنخواہ لینے کو اس آیت کے تحت داخل کیا جائے گا تو پھر دین کا نظام بگڑ جائے گا، اور یہ جو دیگر معاملات ہیں یہ چلنا بند ہو جائیں گے۔ اذان اپنے وقت پر نہیں ہوگی کیونکہ مؤذن کسب معاش میں مشغول ہوگا، وقت پر جماعت نہیں ہو سکے گی، اس طرح مساجد کے نظام درہم برہم ہو جائیں گے اور تعلیم کا سلسلہ رکے گا۔ لہٰذا پھر علماء متاخرین نے اجازت دے دی کہ اب قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، اور اب وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیات بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئیں، اور یہودیوں سے خاص طور پہ اس میں خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ یا باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، اسی طرح حق کو نہ چھپاؤ، یہ تمہارا بہت بڑا قصور ہے۔ اور واقعی یہودیوں کے اندر یہ دونوں خصلتیں موجود تھیں کہ وہ حق کو چھپایا کرتے تھے۔ وہ آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان ہوئیں اور جن کو جاننے کے بعد، جن کو دیکھنے کے بعد یہ یقین کامل حاصل ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخر الزماں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تو اس طرح انہوں نے حق کو چھپا کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور یہ باطل کو حق کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک قول کے مطابق یہ تھوڑا سا سچ کہتے اور اس کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے توریت کی تعلیم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جانب مبعوث فرمائے گئے، یہ حق تھا، جبکہ یہ اس کے ساتھ ہی ملا دیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ ہماری طرف نہیں بھیجے گئے بلکہ دیگر امتوں کے لیے ہیں یا دیگر لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور ایک صورت اس کی یہ تھی کہ انہوں نے توریت میں تحریفات کی۔ توریت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حق کلام تھا، اس میں انہوں نے باطل یعنی اپنی تحریفات ملا دیں، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہوا۔ اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب ایک حق بات ہے، سچ بات ہے، تو اس میں اس طرح کی گڑبڑ پیدا کرنا کہ سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو جائے، خطا میں مبتلا ہو، ہدایت سے دور ہو جائے، یہ حرام ہے، اور یہ یہودیوں کے افعال تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
تو اس میں ایک تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. یہ آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنے سے مراد فقط 1-2 وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، یا موڈ کے مطابق نماز پڑھ لینے سے مراد نہیں ہے، یا نفس کے تابع ہو کر نماز پڑھنا مراد نہیں کہ جب دل چاہا تو نماز پڑھ لی، جب دل چاہا تو ترک کر دی. بلکہ اقیم الصلاۃ جب بھی آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ کے ساتھ ادا کیا جائے. آداب ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی شرائط اور فرائض واجبات وغیرہ مکمل ہونے چاہیے، نماز کی ادائیگی کا مکمل علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور آداب باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو حاضر رکھ کر نماز پڑھے، وساوس سے حتی الامکان بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا مکمل کامل یقین اس کو حاصل ہو، اور مکمل توجہ نماز کی طرف رکھے، جس کو ہم خشوع و خضوع سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ آداب ظاہرہ اور باطنہ کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. تو یہاں پر پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن عظیم میں اجمالی طور پہ احکامات ذکر کیے گئے ہیں، ان کی مکمل تفسیر پھر یا تفصیل حدیثوں میں آتی ہے، اور پھر اس کی مزید وضاحت فقہ کرتا ہے. لہذا اللہ نے یہاں پہ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. اب کس طرح ادا کی جائے گی، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی، کون کون ادا کرے گا، کس کس کو دی جائے گی، اس کی تفصیل یہاں موجود نہیں ہے، وہ حدیثوں میں اور پھر ان کی مزید وضاحت فقہ میں موجود ہوتی ہے. آگے بیان فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں پر بھی آپ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کا حکم دیا، خاص طور پہ رکوع کا تذکرہ کیا، ایک رکن بیان کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود عبادت تو کرتے تھے لیکن ان کی عبادت میں رکوع شامل نہیں تھا، تو خاص طور پہ رکوع کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اس میں گویا کہ باجماعت نماز کا حکم دیا. یہود بلکہ پچھلی کسی بھی امت میں باجماعت نماز نہیں تھی، یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر خاص طور پہ رکوع اور جماعت کا تذکرہ فرما کر اشارہ فرما دیا کہ اب یہود کو اپنی طریقہ عبادت کو ترک کرنا ہوگا. اب انہیں اصول میں بھی اور دیگر احکامات جن کو فروع کہتے ہیں ان تمام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اب انہیں رکوع بھی کرنا ہوگا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوگی. تو یہاں سے بعض فقہاء نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے جماعت کا وجوب ثابت کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. اور اس میں ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ فقہائے احناف کے اس میں 6 قول ہیں نماز با جماعت کے بارے میں. جو عام فرض نمازیں ہوتی ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں 6 اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض عین ہے، تو ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا جماعت کو. ایک واجب عین کا قول ہے کہ ہر ایک پر واجب ہے. ایک واجب کفایہ ہے کہ چند لوگوں نے آ کے جماعت ادا کر لی تو باقی بروز ذمہ ہوں گے. ایک قول سنت مؤکدہ کا ہے، اور ایک قول مستحب کا ہے، ایک مباح کا ہے. اور اس میں صحیح ترین قول اور قوی قول واجب عین کا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جب کہ کوئی عذر نہ ہو یہ واجب ہے، کیونکہ آیت سے بھی ثابت ہے اور احادیث کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہیں. ضمناً یہ بھی یاد رکھیں کہ نوافل کی جماعت یہ مطلب آج کل کی جاتی ہے تو یہ وَارْكَعُوا مَعَ الراکعین کے تحت وہ داخل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض نمازوں کے بارے میں کلام ہے. لہذا اگر کسی مقام پر نفل جماعت قائم ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کرنا کوئی ہم پر لازم نہیں ہے. فی زمانہ علماء متاخرین نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے کہ پہلے دور میں نفل کی جماعت کو اس لیے مکروہ قرار دیا گیا کہ اس زمانے میں فرض کی بڑی رغبت تھی. اگر نفل کی جماعت عام ہو جاتی تو فرض کی رغبت میں کمی پیدا ہوتی، فرض کی اہمیت میں کمی آتی، تو منع کر دیا گیا. اب اس دور میں لوگ فرائض بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ نوافل کے ذریعے عبادت کی طرف مائل ہوں اور غالب گمان یہ ہو کہ اس طرح اجتماعی عبادت کی وجہ سے فرض کا ذوق بھی بڑھے گا تو پھر منع نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ادا کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس آیت کے تحت وہ داخل نہیں ہوگا. اور جمعے کی جماعت یاد رکھیں کہ یہ شرط ہوتی ہے جمعے کے لیے، اگر جماعت نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوگا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور غلطی کی نشاندہی فرمائی کہ ان یہودیوں کی یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے. بعض اوقات یہ علماء یہود بعض لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ نبی حق ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، لیکن خود وہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنی سرداری کے جانے کا خوف تھا. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، توریت میں واضح طور پہ موجود ہے، تو تم کیوں نہیں سوچتے، تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو، اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ایک واضح طور پہ ہدایت تمہارے سامنے موجود ہے. اگر تم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، درجات کی بلندی حاصل ہوگی، اخروی نجات حاصل ہوگی. ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے اور تم نے دنیاوی سرداری کو منتخب کر لیا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے سونے کے مقابلے میں مٹی کے ڈھیلے کو منتخب کرنا، بلا تمثیل، ورنہ آخرت کے تو یہ مثال ہو بھی نہیں سکتی ہے. اس کے باوجود ان لوگوں کی عقل کی کمی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی. یہاں پر تھوڑا سا کلام مناسب رہے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ ایک برا وصف ہے. انسان کو چاہیے کہ جب وہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہا ہے تو خود بھی نیک بننے کی کوشش کرے. لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے کہ جب تک ہم خود نیک نہ بنیں دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں کریں گے. اسی طرح جب تک ہم خود برائی سے نہ بچیں دوسروں کو برائی سے بچانا منع ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے واضح طور پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب ہم خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو. اور اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. اگر ہم اس بات کو معیار بنا لیں، یعنی تبلیغ کا معیار اس بات کو بنائیں کہ وہی تبلیغ کر سکتا ہے جو مکمل طور پہ نیک ہو، وہی برائی سے روک سکتا ہے جو خود مکمل طور پہ برائی سے بچے، تو پھر اس طرح تبلیغ کا دروازہ رک جائے گا. کائنات میں شاید ہی گنتی کے چند اشخاص ایسے ہوں گے کہ جو واقعی مکمل طور پہ نیک ہوں اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچتے ہوں، ورنہ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی خطا تو ہوتی ہے. اب اگر اسی چیز کو معیار بنا لیا جائے تو تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور لوگ احکامات سیکھنے سے رک جائیں گے. لہٰذا یہ ایک برا وصف ضرور ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا رہے اور خود باوجود قدرت نیک عمل نہ کرے. یہ قابل گرفت ضرور ہے، اور روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب دوزخیوں سے کلام کریں گے تو ایک دوزخی سے کلام کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے شخص، تم دنیا میں تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے اور تمہاری اسی تعلیم پر عمل کر کے ہم جنت میں آ گئے، تو تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں تمہیں تو بڑی تلقین کیا کرتا تھا لیکن اپنے آپ کو فراموش کیے بیٹھا تھا، تو اللہ نے مجھے داخل جہنم فرما دیا. یہ ایک برا وصف ضرور ہے، لیکن اس وصف کے بیان سے مقصود وہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت ہی نیکی کا حکم کریں گے جب نیک بن جائیں گے، اس وقت ہی برائی سے روکیں گے جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں گے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. بلکہ ایک اصول اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کسی برائی سے بچنا چاہتے ہیں یا کسی نیک عمل پر استقامت چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر نیک عمل پہ استقامت چاہیے، مثلا نماز پر پابندی چاہتے ہیں، تو دوسروں کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جب لوگ ہماری تلقین پر نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں شرم آئے گی. وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کھڑے ہوئے ہیں تو شرم آئے گی کہ میں ان کو تو کہتا ہوں خود نہیں جاتا ہوں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی استقامت حاصل ہو جائے گی. اسی طرح جب ہم کسی کو گناہ سے بچائیں گے اور خود وہ گناہ کر رہے ہیں تو ضمیر ملامت کرے گا کہ تم دوسروں کو منع کرتے ہو اور خود یہ گناہ کرتے ہو. تو آہستہ آہستہ یہ ملامت ضمیر ہمیں گناہ سے دور کر دے گی. تو اس لیے ہمیں نیکی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے روکنا بھی چاہیے، لیکن ڈھیڑ بن جانا، جرت مند ہو جانا کہ خود گناہ کرتے ہی جائیں اور ملامت ضمیر کو دباتے چلے جائیں، باطنی شرم و حیا کا بالکل ہی جنازہ نکال دیا جائے، یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان نیک بننے کی کوشش کرتا رہے اور برائی سے رکنے کی کوشش کرے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے طلب امداد ناجائز نہیں ہے.
کیونکہ صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہیں، خدا تو نہیں ہیں، اور ان سے مدد طلب کیے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی وہاں پر غیر اللہ سے مدد لینا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اصل میں مدد کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں ہم جس سے بھی مدد لیتے ہیں اسے ایک وسیلہ سمجھتے ہیں، ایک وسائط سمجھتے ہیں، اور اس طرح وسیلہ سمجھتے ہوئے کسی سے طلب امداد یہ ممنوع نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں صبر اور نماز سے مدد کا حکم ارشاد فرمایا۔ صبر کسے کہتے ہیں ذرا ذہن میں رکھیے کہ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، یا روکنا بھی بعض اوقات معنی آتا ہے، اور شرعی طور پر جب نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو انسان کو غصہ آتا ہے، اس غصے کو روکنا، اپنے ظاہر و باطن کو اعتراض سے بچانا، یعنی زبان سے شکوہ لانے کے لیے قلب میں شکوہ بیدار نہ ہو، اور ظاہری اعضاء کو انتقامی کارروائیوں سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ تو گویا کہ جب نفس کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے تو دل میں ناپسندیدگی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اور یہ جذبات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم زبان سے کچھ بولیں یا اپنے قلب میں برا بھلا کہیں، یا اگر زیادہ طاقت ہے یا ہم قدرت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے پاؤں سے کسی کو ماریں یا پیٹیں۔ تو ان تمام چیزوں کو روک لینے کا نام صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے مدد طلب کرو، کیونکہ صبر جب آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، غیبی امداد حاصل ہوتی ہے، اور انسان ہزارہ قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا حکم دیا کہ نماز سے مدد طلب کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مرتبہ صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے نماز پڑھنا شروع فرمائی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو میں نے صبر کیا اور نماز سے مدد طلب کی۔ تو اس لیے مصیبت کے وقت جب نماز اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہوگا، اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے، مصیبت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ نے صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز بہت زیادہ دشوار ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، ڈرنے والوں پر۔ یعنی نماز بہت دشوار عبادت ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ اور وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ ڈرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر نماز پڑھنا ہم پر گراں گزر رہا ہے، دشوار ہے، نفس نماز پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو پھر ہم ڈرنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باطن میں تھوڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف رکھتے تو کبھی بھی ہم سے نماز قضا نہ ہوتی۔ اور پھر جو اللہ نے ڈرنے والوں کی نشانی بیان فرمائی کہ ڈرنے والے وہ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز پڑھنا اس پہ دشوار ہے، اس کا یقین آخرت بھی کمزور ہے۔ کیونکہ اگر اسے یقین آخرت حاصل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے اور حاضر ہونے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کے دل میں یقیناً خوف پیدا ہوتا، اور یہ خوف اسے نماز پر استقامت دلوانے میں مددگار ثابت ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پر نماز پڑھنا گراں گزرے وہ اپنے اس یقین آخرت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، یقین ہمیں حاصل ہے، آخرت ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بعد اس کے رحمت سے یا تو دخول جنت ہے یا خدا نخواستہ اس کے غضب کے تحت دخول جہنم ہوگا۔ یقین سب کو حاصل ہے، لیکن یقین کامل حاصل نہیں ہے۔ یقین کامل جب انسان کو کسی چیز کا حاصل ہو جائے تو اچھی شے کے پہنچنے کا یقین کامل ہو تو ترغیب حاصل ہوتی ہے، کسی بری شے کے پہنچنے کا یقین کامل حاصل ہو تو احتیاط کا مادہ بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ کل زلزلہ آئے گا کراچی کے اندر، مثال کے طور پہ ہمارا کراچی شہر ہے، زلزلہ آئے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں اگر یقین کامل حاصل ہوگا تو ہم ضرور احتیاطی تدابیر حاصل کریں گے۔
اختیار کریں گے، ہمارا دل گھبرائے گا، ہمارے جذبات، ہماری کیفیات بدل جائیں گے، ذہن پر ایک بوجھ طاری ہو جائے گا، چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوں گے، اور ہم جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں انہیں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو اس کے مشورے بھی دیں گے، کیونکہ یقین کامل حاصل ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین تو ہے، لیکن جب یہ کاملیت کی طرف آئے گا تو پھر یقیناً ہماری باطنی کیفیات بدلیں گی، اور اب عبادات کے اختیار کرنا ہم پر دشوار نہیں گزرے گا بلکہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور بے شک میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ بنے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اب بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، انہیں احساس دلایا کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اور آپ کو بتایا تھا کہ نعمتوں کو یاد دلانے سے مقصود یہ ہے کہ جب ہم کسی محسن کے احسانات کو یاد کرتے ہیں تو مروت کا مادہ بڑھتا ہے، اور یہ مادہ مروت ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس محسن کی اطاعت کریں، اس کی جائز اور معقول باتیں مانیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے گا تو مادہ مروت کا تقاضا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی اطاعت جو اس دور میں تھی، جس کا اطاعت کا تقاضا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، تو اگر واقعی یہ مروت کا مادہ بیدار ہوتا، وہ لوگ اس پر غور و تفکر صحیح معنی میں کرتے، تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے۔ اور ایک مزید احسان اس میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، لہٰذا پھر بیان فرمایا کہ جب یہ ایسا ہوا تو تم اس مروت کے تقاضے کے تحت اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بنے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بروز قیامت کوئی باپ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بدلے میں میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے معاف فرما دے، نہ اولاد کی طرف سے والدین کا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو اس سے جہاں معاملہ یہ ظاہر ہوا کہ انتہائی عدل و انصاف ہوگا، کوئی ایک شخص دوسرے کے لیے نہیں پکڑا جائے گا، وہیں پر ہمارے عقیدہ آخرت کی توثیق بھی ہوتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دلوائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، یعنی کفار کے لیے شفاعت کے دروازے بند ہوں گے، ورنہ مومنین کے لیے ضرور شفاعت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب سب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں باہر ہوں گی، دھوپ بہت سخت ہوگی، اس وقت لوگ آپس میں مشاورت کریں گے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ حساب و کتاب کا دروازہ کھل نہیں رہا ہوگا۔ اس وقت کوئی مشورہ دے گا کہ چلو ہم آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ہم سب کے والد ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لیکن آدم علیہ السلام منع فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم ایسا کرو کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی معذرت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی معذرت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی معذرت فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ دکھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں، آج اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ پھر سب لوگ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور مسلم شریف کے الفاظ یہ گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ اے محمد آپ سر اٹھائیے، آج آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ لہذا یہاں شفاعت کا انکار کفار کے لیے ہے، ورنہ مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی، اور وہاں پہ کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج اگر کوئی شخص نجات چاہتا ہے تو اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اسلام کو قبول کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے لیے نجات ضرور ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔